اس وقت ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں، جو ایک بہت ہی جید عالم دین، فقیہ الاثر اور کئی چیزوں کے جو ہے کئی امور میں جو ہے مہارت رکھتے ہیں یہ، اور علاوہ ازیں کئی تنظیموں سے وابستہ بھی ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، یہ جو اتر پردیش حکومت اور اتراکھنڈ کی جو حکومت ہے، یہ دونوں حکومتوں کی طرف سے ایک بل لایا گیا ہے یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے، تو اس پر آپ کا تبصرہ آیا، اس پر آپ کا بیان آیا، تو کیا معاملہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بہت واضح ہے، اور ہم 1972 سے اس کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا سنویدھان بنانے والوں نے ہندوستان میں آبادی کی حیت کو دیکھتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر یہ اصول شامل کیا تھا دستور میں کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی اپنی نجی زندگی میں، اور اسی کے مطابق ہندوستان میں صرف مسلمانوں ہی کا پرسنل لا نہیں ہے، اور بھی اقلیتوں کا اور ٹرائبس کے پرسنل لا ہیں، بلکہ بعد میں بھی جب ملک کے مختلف حصوں میں قبائلی حضرات کی طرف سے مخالف آواز اٹھی، ایک طرح سے بغاوت کی آواز اٹھی، تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور ملک کی سالمیت کو بچانے کے لیے ان سے معاہدے کیے حکومتوں نے، اور اس میں اس بات کو قبول کیا کہ اپنی سماجی زندگی میں ان کو اپنی روایات پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ ان حالات میں اب کامن سول کوڈ کی بات کرنا، یہ ایک اختلاف کو بڑھانا ہے، اس سے ملک میں انتشار پیدا ہوگا، اور قانون سے، دستور سے لوگوں کا اعتماد متاثر ہو جائے گا۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مختلف مذہب، مختلف تہذیب، مختلف زبان، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں، ان کے لیے ان کو ایک قانون پر مجبور کرنا ناقابل عمل ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا ملک ہو، ایک ہی مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، جیسے یورپ کے بہت سے ممالک ہیں، وہاں تو کامن سول کوڈ کی بات سوچی جا سکتی، لیکن ہمارے ملک کی مثال امریکہ جیسے پھر بھی امریکہ ہم سے چھوٹا ہی ملک ہے، تو اتنی بڑی جمہوریت کے لیے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے لیے ایسی صورت اختیار کرنا کہ ایک ہی قانون پر تمام لوگوں کو عمل آوری کے لیے مجبور کیا جائے، یہ قابل عمل نہیں ہے، اور اس میں ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، اور یہ کم سے کم مسلمانوں کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے قانون شریعت میں مداخلت کی بنیاد بنے گا۔ اچھا، یہ جو ہے مسلم پرسنل بورڈ جو ہے اپنے طور پر لڑائی لڑ رہا ہے، یعنی جب بھی ایکسا سول جی کوڈ کا آپ میرا سوال سن لیجیے، جی مسلم پرسنل بورڈ کا جب بھی یہ ایکسا سول کوڈ کا جب بھی معاملہ آتا ہے تو صرف ریئیکشن مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے آتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے آتا ہے، جبکہ اس ملک میں 13 مذاہب ہے، 473 یا کچھ کے قریب جو ہے اینتھروپولوجیکل سروے، عمرانیات کے جو سروے کیا گیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، 473 کمیونٹیز ہے، طبقات ہے، جس کے ہزاروں سب سیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو ہے سماجی اکائیاں ہیں، وہ الگ الگ ہیں، تو ان کے طرف سے جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، وہ انویزیبل ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ لوگ ان لوگوں کو کیوں ساتھ ملاتے ہیں؟ 13 مذاہب ہیں یہاں پہ، ایک دو نہیں 13 مذاہب ہے، وہ بدھزم والے، سکھزم والے ہیں، وہ سکھ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو ہمارا سیپریٹ وہ چاہیے، پرسنل چاہیے، وہ مہم چلاتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ہے یہ جو بار بار چھیڑا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کو چڑانے کے لیے چھیڑا جاتا ہے۔ اب تو وہ ایک انتقام کا ایک شکل اختیار کر گیا ہے کہ بھائی ان سے انتقام لینا ہے، کس طرح سے نہیں کرنا ہے، تو اب اس پر آپ کچھ فرمائیں۔ دیکھیے،
ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں اور دوسری اقوام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مسلمان اس ملک کی صرف اقلیت نہیں ہے بلکہ دوسری بڑی اکثریت ہے۔ جی جی، یہ تو بات صحیح ہے۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو دنیا کے جو دوسری قومیں ہیں ان کا رابطہ اپنے مذہب سے برائے نام ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، سود کو ہندو مذہب میں بھی منع کیا گیا ہے، بائبل میں بھی منع کیا گیا ہے، لیکن آج آپ دیکھیے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں میں سود کی کوئی شناخت کا احساس لوگوں میں نہیں، لیکن مسلمان اپنی رضامندی سے رضاکارانہ طور پر وہ سود کو برا سمجھتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے ہیں کہ اس سے بچنے کی تدبیریں کی جائیں۔ تو اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ اپنے قوانین کے سلسلے میں حساس نہیں ہیں، ہم بھی سو جائے، یہ ظاہر ہے کہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ دوسری اقلیتوں اور مذہبی اکائیوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ ہمارے خود پچھلے دنوں 2 کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس کے لیے بورڈ نے ایک ذیلی کمیٹی بھی بنائی ہے، لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جب تک اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہ آ جائے اس وقت تک اس کو پریس میں نہیں لایا جائے، لیکن بورڈ اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہے، کوششیں جاری ہے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہم بہت تیزی سے اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ لنگایت بطور مثال لنگایت کمیونٹی جو جی مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو، جی آندھرا اور دنیا بھر میں ان کے جو سب سے بڑے جو ہے مذہبی پیشوا ہے، لیڈر ہے، میں ان سے ملا تھا، ان کا انٹرویو لیا تھا، ان کا یہ جی کہنا ہے کہ بھائی ہمارے 7 کروڑ فالوورس ہے پوری دنیا میں، پورے انڈیا میں 7 کروڑ معمولی تعداد نہیں ہے۔ پھر جی سندھی سماج کے لوگوں سے ملا میں، سندھی سماج تقریباً 1.5 کروڑ ہے ان کی تعداد۔ ابھی ان کے ایک لیڈر کا جو ہے انٹرویو لیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے برہمن دھرم، ویدک دھرم، ہندو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وی آر سیپریٹ ریلیجن، ہمارا پرسنل لا بھی الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی جو اکائیاں ہیں یہاں پر، یعنی آپ لگائیے کہ 8.5 کروڑ یہی لوگ ہو گئے ہیں۔ ٹرائبلس الگ سے چلا رہے ہیں، ٹرائبل کے چیف منسٹر نے کہا تھا، وہ جھارکھنڈ کے جو چیف منسٹر ہیں وہاں باضابطہ قرارداد منظور کی گئی ہے، اور بابانگ دہل انہوں نے کہا کہ ہمارا ہندو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں کبھی ہندو تھا، نہ ہوگا، نہ آنے والے زندگی میں ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے جو گروپس ہے یہاں پر، تو ان سے آپ کا کس حد تک رابطہ ہو رہا ہے، کس طرح؟ ابھی اس سلسلے میں ہم آپ سے کوئی وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے جن اکائیوں کا ذکر کیا ہے ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں، اور ہماری کمیٹی ان سے بات کر رہی ہے، ملاقات بھی کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کو ایک میٹنگ میں دلی میں جمع کریں، ایک پریس کانفرنس رکھیں، لیکن جب تک بات ایک نتیجے پر نہ پہنچ جائے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو میڈیا میں نہیں لاؤ۔ جی جی، تو یہ جو ہے پرسنل بورڈ نے جو ہے ابھی جو اپیل دائر کی ہے کرناٹک کے فیصلے کے خلاف، ہاں حجاب کے مسئلے پر جو ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ نے کیا پلی لی ہے، اس میں کیا آرگومنٹ دیا ہے، آپ کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے، محور کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا بنیادی محور یہ ہے کہ ایک تو ہر انسان کو اپنے ضمیر کے مطابق لباس پہننے کی اجازت ہے، مذہب سے قطع نظر۔ اور ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے برادران وطن کے بعض فرقے تو ایسے ہیں جو بالکل بے لباس بھی چلتے ہیں۔ تو کسی کو ایک متعین لباس کا پابند بنانا اور ان کے اپنے ضمیر کے مطابق عمل کرنے سے روکنا، یہ بنیادی انسانی حق کے خلاف ہے۔ یہ تو ایک آواز جاری ہے، آپ کی آواز جاری ہے۔ مذہبی اعتبار سے ہمارے یہاں حجاب کی ایک شرعی حیثیت ہے، اس کو لازم قرار دیا گیا ہے شریعت میں۔ اب اگر کچھ مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے ہوں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہمارے مذہب میں لازم نہیں ہے۔ ملک میں کتنے قوانین ہیں جس پر ملک میں رہنے والے لوگ عمل نہیں کرتے،
بڑے شہروں میں آپ دیکھیں تو کتنے مکانات ہیں جو بغیر اجازت کے تعمیر شدہ ہیں۔ روزانہ آپ دیکھیں تو ٹریفک کی خلاف ورزی کے کتنے کیسز آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قانون لازم نہیں۔ تو ہمارے یہاں شریعت میں حجاب لازم ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے، حدیث سے ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے کہ ضمیر کی آزادی اور مذہب کی آزادی، یہ دونوں جو حقوق ہمیں دیے گئے ہیں، ان دونوں کے لحاظ سے مسلمان عورتوں کو حجاب پہننے کی اجازت دینی چاہیے۔ میں واپس پہلے سوال پر آتا ہوں کہ یہ جو ایکسٹرا سول کوڈ کا مسئلہ جو اٹھایا جاتا ہے، ایک طبقہ ہے یہاں پہ ایسا پیدا ہو گیا ہے، وہ سیڈسٹک پلیجر جس کو کہتے ہیں، جس کو اردو میں کہیں گے کہ دوسروں کی تکلیف سے جو ہے تو کو تکلیف دے کر جو مزہ آتا ہے، تسکین لیتا ہے انسان، تو وہ ہوتا ہے یہ مسئلہ جو اٹھایا جاتا ہے، مسئلہ بورڈ کی طرف سے فوراً اس کا ریئیکشن آتا ہے، اس کے نتیجے میں ان کے جو سیاسی مفادات ہے، وہ جو سیاسی اپنے مفادات پورا کرنا چاہتے ہیں، اس طبقے کو جو خوش کرنا چاہتے ہیں، پلیز کرنا چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ تو اس کو کس طرح سے آپ کی بات بھی پہنچے، اور جو ہے وہ جو سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، جو سیاسی گروہ جو ہے اس کے پاس کوئی مثبت آئیڈیالوجی نہیں ہے، مثبت نعرہ نہیں ہے، وہ جو ہے دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، وہ کب تک چلے گا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو جو سسٹیننس ملتا ہے، جو آکسیجن ملتی ہے ہمارے طرف سے، جس طرح کا بیان جاتا ہے، ہمارے سے مراد میری پرسنل بورڈ کی بات کر رہا ہوں، تو اس پر کس طرح سے آپ یہ کریں گے؟ دیکھیے، میں یہ عرض کروں گا کہ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جاری ہونے والے بیانات کو دیکھیے، اس میں کبھی جذباتی لب و لہجہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں جو اپنی بات پیش کی جاتی ہے اس میں دستوری پہلو کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس میں دوسری اقوام کے حقوق کو شامل کرتے ہوئے بات کہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حجاب کے مسئلے میں جو بیان جاری ہوا اس میں بھی اسی قسم کی بات کہی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی طبقہ صحیح بات کو بھی غلط معنی دینے پر تلا ہوا ہو تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس ملک میں اس وقت ملک کے محسنوں گاندھی جی پر اور نہرو جی پر نکیریں کی جاتی ہیں، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہو بے بنیاد باتوں کو لے کر، تو ایسے طبقے سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ کتنا بھی نرم، کتنا بھی مناسب بیان دیں، وہ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کی غلطی ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے مسائل پر خاموش رہ جائیں، ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے، اور عام لوگوں کے بیان پر بورڈ نے بیان نہیں جاری کیا ہے، اب وزیر داخلہ بیان دے رہے ہیں، اگر ہم اس پر اپنا ریئیکشن نہیں دیں تو یہ ایک طرح سے حکومت کی خاموش تائید ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس پر بیان جاری کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ احتیاط پر مبنی ہوں اور اس میں کوئی اشتعال انگیز بات نہ ہو، دوسرے فرقوں کے خلاف کوئی ہتک آمیز بات نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اسے محسوس کریں گے۔ آخری میرا سوال یہ ہے محترم کہ جی ایک تو بورڈ کو جو ہے ایکٹیویٹ کرنے کے سلسلے میں آپ کے جی پاس کیا حکمت عملی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ صرف بیانات دینا کافی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی جس طرح کے جو اقدامات ہو رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، تو اس کے جواب میں صرف بیانات دینا ہی کافی ہے یا کوئی اور دوسری بھی اسٹریٹجی اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قانون ساز اداروں کے ذریعے ہم اپنے مسائل حل کریں، پارلیمنٹ کے ذریعے، ریاستی اسمبلی کے ذریعے۔ اس کی بھی بورڈ شروع سے کوشش کرتا رہا ہے، لیکن اس وقت جو برسر اقتدار گروہ ہے، بدقسمتی سے اس نے اپنا چینل مسلمانوں کے لیے بالکل بند کر رکھا ہے۔ وہ مسلم نمائندوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو یقیناً جمہوری تقاضوں کے خلاف ہے، اور مسلمان کیا اپوزیشن سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ دوسری صورت ہے کہ عدالتی کوشش کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے قانون کے دائرے میں جو کوششیں ہو سکتی ہیں، بورڈ ہمیشہ اس کو کرتا رہا ہے۔ کبھی اس میں کامیابی ہوتی ہے، کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے،
لیکن کسی کوشش کا کامیاب نہ ہونے میں صرف ایک فریق کا دخل نہیں ہوتا، دونوں فریق کا دخل ہوتا ہے کہ دوسرے فریق نے اس کیس کو صحیح طور پر سمجھا یا نہیں سمجھا، دیکھا یا نہیں دیکھا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ تیسری شکل ہے عوامی سطح پر اس مسئلے کو لانا، اس میں اخباری بیانات بھی ہے، میڈیا کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی ہے، جہاں ضرورت پڑے وہاں احتجاج بھی ہے، ریلی بھی ہے۔ تو یہ تیسرا راستہ بھی ہم اختیار کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اس میں ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو ہنگامہ خیز نہ ہو، جس کو فرقہ پرست عناصر زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ اس کو بھی کرتے ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں، بڑے جلسے بھی کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر ہم اس طرح کا قدم اٹھائے تو اندیشہ محسوس کیا جاتا ہے اس بات کا جو آپ نے اس سے پہلے کہا جی جی، کہ جو سیاسی فائدہ فرقہ جو ہے، پرست جی طاقتیں ہیں وہ اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھا لیں گی۔ جی جی، وہ ہمارے رحم کرم پر ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے ان کا جو ہے زندہ رہنا ہمارے بھائی جی سے کہا جی جاتا ہے۔ جی 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 تو بہت شکریہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تمام امور پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے۔ یہ تھے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جن کا کہنا یہ ہے کہ بورڈ بہت ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ پورے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کر رہا ہے تاکہ اس کا فائدہ فرقہ پرست طاقتوں کو نہ پہنچے۔ جزاک آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات عوام تک اور سامعین تک پہنچائی۔ شکریہ۔